اچھا حضرت، ان کی موت کیسے ہوئی ہے؟ الگ الگ طرح کی خبریں آئی ہیں. شروع میں خبر آئی کہ میزائل کے ذریعے ان کو نشانہ بنایا گیا، کبھی خبر آئی کہ باہر سے میزائل آیا. ابھی نیو یارک ٹائمز کی آج رپورٹ آئی ہے جس میں کہا گیا کہ 2 مہینہ پہلے سے وہاں بم نصب کر دیا گیا تھا، ریموٹ کنٹرول کا پورا سسٹم تھا اور موساد کی پوری پلاننگ تھی، تیاری تھی. آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے اس حوالے سے؟ نہیں، میں ابھی اس سلسلے میں میرے پاس بھی وہی خبریں ہیں جو آپ سب کے پاس ہیں. میرے پاس اور کوئی خبر ابھی نہیں ہے جس کی وجہ سے میں کوئی یقین کے ساتھ بتا سکوں کہ جو آخری ٹیکنیک استعمال کی گئی وہ کیا تھی. اچھا، اس حادثے کا یا ان کی شہادت کا حماس کی لیڈرشپ پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ کیونکہ پچھلے 10 مہینہ سے تو لوگ ڈٹے رہے ہیں، تو اب کیا اثر ہوگا اگلے دنوں میں؟ جب شیخ احمد یاسین کا انتقال ہوا تھا تو ایک سوال دنیا میں دور بیٹھے ہوئے لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوا تھا، ہم آپ جیسے، اب کون؟ ان کو بھی اسی طرح میزائل سے مارا گیا تھا. اس کے بعد ڈاکٹر عبدالعزیز رنتیسی نے کمان سنبھالی. اس وقت سب نے کہا کہ سبحان اللہ، کوئی خلا نہیں پیدا ہوا قیادت میں. اور پھر بہت جلد، مشکل سے ان کو 1.5-2 سال کام کرنے کا موقع ملا یا اس سے بھی کم، ان کو بھی شہید کر دیا گیا. اس کے بعد اسماعیل ہنیہ آ گئے. تو انشاءاللہ تسلسل قائم رہے گا. وہاں ایک پوری امت تیار ہے، افراد نہیں ہے، ایک امت تیار ہے. ایک قائد جاتا ہے، دوسرا اس کی جگہ لیتا ہے. بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید قوت اور عطا کر دیتے ہیں، کیونکہ ہر اگلا قائد پچھلے قائد کے مقابلے میں اور زیادہ قابل قدر نظر آیا ہے. انشاءاللہ یہ تسلسل وہاں قائم رہے گا اور کوئی خلا قیادت کا ایک اس شخص کے جانے سے بھی وہاں نہیں پیدا ہو. کیا آپ جانتے ہیں شیئر مارکیٹ میں اڈانی، ٹاٹا، برلا جیسی کمپنیز ہر مہینے آپ کو ہزاروں روپے کما کر دے سکتی ہے. مفتی تقی عثمانی، مولانا خالد سیف اللہ، ان کے طریقوں اور اصولوں کے مطابق ہم شیئر مارکیٹ سکھاتے ہی نہیں بلکہ پیسے کمانے میں بھی آپ کی مدد کرتے ہیں. آپ بھی جڑنا چاہتے ہیں؟ اس نمبر پہ کانٹیکٹ کریں. آپ کو نہیں لگتا کہ جب لگاتار یہ ریکارڈ رہا ہے قائدین کو مارنے کا، ان پر اٹیک کا، بانی شیخ احمد یاسین مارے گئے، تو جو حماس کے چیف ہیں ان کو باہر جانے سے گریز کرنا چاہیے، خاص طور پر ایران جیسے ملک میں جہاں کا جو دفاعی نظام ہے، جو سیکورٹی سسٹم ہے، ابھی بھی کافی ویک لگ رہا ہے. یہی پر آ کر ہم تقدیر الہی کو یاد کرتے ہیں کہ موت جس کی جہاں لکھی ہوتی ہے وہ وہاں پہنچ ہی جاتا ہے. جو خطرات، جن خطرات سے ہم اور آپ آگاہ ہیں، ان خطرات سے ہماری اور آپ کی بنسبت وہ لوگ بہت زیادہ واقف تھے. وہ براہ راست ان خطرات کا نشانہ تھے. لیکن امن پسندی، احسان مندی، ایران میں ایک نیا صدر اب زمام حکومت سنبھال رہا ہے، تو اس کی حلف برداری میں شرکت، اس تقریب میں شرکت، اس کو مبارکباد دینے میں شرکت، اس سے مستقبل میں تعلقات مستحکم رہیں گے، کوئی درار اس میں نہیں پڑے گی. اس قسم کے بلند مقاصد سوچ کر، بہت کچھ جانتے ہوئے بھی یہ لوگ خطرہ مول لے لیا کرتے تھے. اور بالآخر وقت آ گیا تھا تو دشمن کا حملہ کامیاب ہو گیا. وقت نہ آیا ہوتا تو دشمن کا حملہ ناکام رہا ہوتا. ہم لوگ جو الحمدللہ تقدیر الہی پر کامل یقین رکھتے ہیں، اس طرح سوچا ہی نہیں کرتے کہ یہ نہ ہوا ہوتا، وہ ہوا ہوتا، انہوں نے یہ کیوں نہیں سوچا، انہوں نے یہ کیوں سوچ لیا. یہ سب کچھ نہیں ہو گیا، وہ جو مقدر تھا اور ہونا تھا. حدیث کا مضمون ہے ما اصابک لم یکن لیخطئک. جو بھی تم کو حال پہنچتا ہے وہ پہنچ کر ہی رہتا، ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ نہ پہنچتا. اور جو تمہارے نصیب میں نہیں لکھا وہ تم پر نہیں پہنچے گا، چاہے پوری دنیا کی تمام انس و جن کی طاقتیں لگ جائیں. ہمیں ان مسائل پر صرف صحافیانہ نقطہ نظر سے سوچنے کے بجائے ایمانی نقطہ نظر سے سوچنا چاہیے.